हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुमैरा इब्रार। आज की वीडियो अगेन रिक्वेस्टेड है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हेयर्स को परमानेंट स्ट्रेट कैसे करते हैं और लोरियल की प्रोडक्ट से एक्सटेंसो कैसे करते हैं और एक्सटेंसो को ट्रीटेड हेयर्स या डाइड हेयर या डैमेज हेयर पर कैसे किया जाता है और हाउ टू डू लोरियल एक्सटेंसो केराटिन हेयर ट्रीटमेंट और लोरियल प्रोफेशनल की किट के क्या प्राइस हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटेंसो करवाने के बाद आफ्टर केयर क्या करते हैं ताकि रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहे और हेयर्स भी सिल्की, स्मूथ, स्ट्रेट और शाइनी रहें। चलें आए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन पर भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में भी अपने राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। एक्सटेंसो करने के लिए हमें दो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। पहली प्रोडक्ट है ये स्मूथनिंग क्रीम और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रलाइज़र, और इन दोनों प्रोडक्ट के प्राइस हैं 7500। और अगर आपके क्लाइंट के हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हों या डैमेज हैं या डाइड हैं तो उन बालों पर हम यूज़ करेंगे लोरियल का लिस अनलिमिटेड मास्क, और जिसके प्राइस हैं 3200। और इसके साथ मेटालिक हेयर्स पे, ट्रीटेड हेयर्स पर हम ऐड करेंगे सीरम, लोरियल प्रोफेशनल का लिस अनलिमिटेड सीरम, और इसके प्राइस हैं 2599। ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ होंगी ट्रीटेड हेयर्स पर, मेटालिक हेयर्स पर, डैमेज हेयर्स पर। सबसे पहले हेयर्स को 2 बार वॉश करेंगे लिस अनलिमिटेड शैम्पू से ताकि हेयर्स में जो भी ऑयल या डस्ट हो तो वो निकल जाए। वॉश के बाद हेयर्स को 100% ड्राई करेंगे। अब हम एक बाउल में स्मूथनिंग क्रीम के अंदर 1 स्पून मास्क और हाफ़ स्पून सीरम डालेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट के हेयर्स जो हैं वो ट्रीटेड हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करके बालों पर अप्लाई करेंगे। पहले हम बैक के बालों पर अप्लाई करेंगे और टाइम नोट करेंगे, फिर हम फ्रंट के बालों पर अप्लाई करेंगे और फिर टाइम नोट करेंगे। ये मैंने एप्लीकेशन कर दी है ताकि वीडियो लेंथी ना बने। एप्लीकेशन वैसे ही करनी है जैसे हम कलर अप्लाई करते हैं। पहले हमने एयर टू एयर सेक्शन निकालना है, फिर बैक के बालों पर हमने एप्लीकेशन करनी है और 45 मिनट रखना है। फिर हमने फ्रंट के बालों पर एप्लीकेशन करनी है और उसे भी हमने ऑलमोस्ट 45 मिनट ही रखना है। लोरियल प्रोफेशनल के 3 फ्लेवर्स हैं। फर्स्ट जो है वो नॉर्मल हेयर्स वालों के लिए है और सेकंड सिंपल है, लाइक जस्ट फ्रिजनेस कंट्रोल करता है और इसके अंदर केमिकल भी माइनर सा ही है। और थर्ड फ्लेवर जो है वो उन हेयर्स पर यूज़ होगा जो फुल नेग्रो हों या जिनके हेयर्स पर हार्ड कर्ल्स हों या रेजिस्टेंट हेयर्स हों। फ्रंट और बैक के बालों को अलग अलग कैसे वॉश करना है वो वीडियो के लास्ट में बताया है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। बालों को वॉश करवाने से पहले बालों की इलास्टिसिटी चेक करनी है। अगर इलास्टिसिटी है तो हमारी वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई, और अगर इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है तो हम अपने बालों को वॉश करवा सकते हैं। मेरे क्लाइंट के बाल जो थे वो सेंसिटिव थे, इसलिए उनका टाइम 35 मिनट रखा और उसके बाद मैंने वॉश करवा दिया। बालों को सिंपल पानी से वॉश करवाना है और प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से हमने बालों से निकालना है। बालों को वॉश करवाने के बाद हम बालों को अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे और फिर से 100% ड्राई होगा। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटनिंग शुरू कर देंगे। बहुत बारीक बारीक सेक्शन लेके हमने स्ट्रेटनिंग करनी है, और स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास जो प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होता है वो है, मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेमेसी का, और आप भी कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं।
کیونکہ ریبانڈنگ یا ایکسٹینسو کرنے کے لیے اسپیسیفک اسٹریٹنر ہونا لازمی ہے. اس کے بغیر آپ کی ریبانڈنگ ایکسٹینسو نہیں ہو سکتی. بالوں کو ہم نے 90 اینگل پر رکھ کر اسٹریٹ کرنا ہے. یہ وہ مین پوائنٹ ہیں جو کوئی بھی نہیں بتاتا. بہت اچھے طریقے سے ہم نے اسٹریٹننگ کرنی ہے. جتنے اچھے بال اسٹریٹ ہوں گے اتنا اچھا ہی ہمارا رزلٹ ہوگا. اسٹریٹننگ ہم نے تب تک کرنی ہے جب تک ہمارے بالوں میں شائننگ نہ آ جائے. آلموسٹ 4 سے 5 دفعہ ہم نے اسٹریٹننگ کرنی ہے. جب سارے بالوں کو ہم اچھے طریقے سے اسٹریٹ کر لیں گے پھر ہم نے دوبارہ فائنل ٹچ کرنا ہے. ویسے ہی باریک باریک سیکشن لے کر ہم نے فائن اسٹریٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے بالوں کو چھوڑ دینا ہے تاکہ بال جو ہیٹ اپ ہو رہے ہوں وہ ریلیکس ہو جائیں. پھر اس کے بعد ہم نے فکسر لگانا ہے. فکسر کو ہم نے جلدی اپلائی کرنا ہے. فکسر یا نیوٹرلائزر کی جو اپلیکیشن ہم نے کرنی ہے وہ فاسٹ کرنی ہے اور پروڈکٹ کو پراپر طریقے سے لگانا ہے. اور ہم نے جو ہے اسکیلپ سے 1.5 انچ چھوڑ کر لگانا ہے. جو ہم نے اسموتھننگ کریم لگانی ہے وہ بھی 1.5 انچ چھوڑ کر لگانی ہے، اسکیلپ پر نہیں لگانی. اور نیوٹرلائزر کو بھی ہم نے اسکیلپ سے 1.5 انچ چھوڑ کر ہی اپلائی کرنا ہے. فکسر کو ہم نے بالوں میں بہت اچھے طریقے سے پینیٹریٹ کرنا ہے. پروڈکٹ کو پورے بالوں میں بہت اچھے طریقے سے لگانا ہے تاکہ کوئی بھی بال پروڈکٹ سے خالی نہ رہے. فکسر کی ٹائمنگ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جتنا ٹائم ہم نے فرسٹ ٹیوب یعنی کہ اسموتھننگ کریم کو لگایا تھا اس سے ہاف ٹائم ہم نے فکسر کو دینا ہے. جو ہماری فرسٹ کریم کی اپلیکیشن تھی وہ 35 منٹ میں اس نے اپنا ورک کمپلیٹ کر لیا تھا. اور اب ہم نیوٹرلائزر جو ہیں وہ 17 منٹ یا 18 منٹ تک رکھ کر اسے واش کروا دیں گے. جب ہم کلائنٹ کے فکسر لگا دیں گے تو کلائنٹ کو بالکل ہلنے نہیں دیں گے کیونکہ ہلنے سے بالوں میں بھی کرو آ سکتا ہے. جب بالوں کے بیک کی ٹائمنگ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو واش کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی کا شاور کر دیں گے. اچھے طریقے سے شاور کریں گے تاکہ جو ہماری پروڈکٹ لگی ہوئی ہے وہ مائلڈ ہو جائے اور وہ اپنا ورک کرنا چھوڑ دیں. اس طرح ہم پہلے جس کی ٹائمنگ کمپلیٹ ہو جائے اس کو مائلڈ کر چھوڑ دیں گے. پھر آگے کا جب ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر پراپر طریقے سے سارا واش کروائیں گے. ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم پانی کا شاور کر کے ساری پروڈکٹ کو کوم کے ذریعے یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ساری پروڈکٹ کو باہر نکال دیں. فکسر کا جب ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا مطلب 17 منٹس بعد ہم نے فوراً واش کروا دینا ہے. فکسر کو ہم زیادہ دیر بالوں میں نہیں رکھ سکتے. ٹائمنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد فوراً ہی واش ہوگا. واش کرتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے بالوں کو توڑنا مروڑنا نہیں ہے. بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں ہی واش کرنا ہے اور پروڈکٹ کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے بالوں سے نکال دینا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بالوں میں کتنی اچھی شائننگ آ چکی ہے اور بال بھی ڈیڈ اسٹریٹ ہو چکے ہیں. بالوں میں اسموتھننگ بھی ہے، شائننگ بھی ہے اور اسٹریٹننگ بھی ہے. یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب بالوں سے اچھی طرح پروڈکٹ نکالنے کے بعد بالوں میں 2 اسپون ماسک اور 1 اسپون سیرم ایڈ کر کے بالوں کو لگا کر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے. After 15 minutes, we will proper wash the hairs. This is the last step of extenso. Now the procedure of extenso is completed. بہت اچھے سے واش کروانے کے بعد ہم اب بالوں کو ڈرائی کریں گے. تقریباً 100% ہی ڈرائی ہوگا اور ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ڈرائی ہم نے اسٹریٹ پوزیشن میں ہی کرنا ہے. بالوں کو الجھانا نہیں ہے اور بالوں کو توڑنا مڑوڑنا بھی نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹ اسٹریٹ پوزیشن میں ہی ڈرائی چلانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بالوں میں کتنی اچھی شائننگ آ چکی ہے اور بال بھی اسٹریٹ ہو چکے ہیں. یہ ہے فائنل رزلٹ ایکسٹینسو کا. فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال بہت اچھے سلکی شائنی اسموتھ اور اسٹریٹ ہو چکے ہیں. ایکسٹینسو کروانے کے بعد آپ نے اپنے بالوں میں کوئی عام شیمپو یوز نہیں کرنا. آپ نے جو پروڈکٹس یوز کرنی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ایکسٹینسو کروانے کے بعد استعمال کرنا ہے لوریل کا ہی لس انلمیٹڈ شیمپو.
لیس انلمیٹڈ ماسک اور لیس انلمیٹڈ سیرم۔ ان تینوں پروڈکٹس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے بالوں میں شیمپو کر لینا ہے اچھے طریقے سے، پھر اس کے بعد آپ نے پانی سے واش کرنے کے بعد ماسک کے اندر 1 اسپون ماسک کے اندر 1/2 اسپون سیرم ایڈ کر کے اپنے لینتھ اینڈ اینڈس پہ لگانا ہے، اسکیلپ پر بالکل اپلائی نہیں کرنا۔ آپ نے 10 منٹس اپلائی کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر 10 منٹس بعد آپ نے پانی سے واش کر لینا ہے۔ بہت ہی محنت سے آپ کی ریکویسٹ پر ویڈیو بنائی ہے تو دل کھول کر لائکس کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی فوراً کر دیں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رپلائی ضرور کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔